بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق آج ارادہ ہوا کہ ان مسائل سے متعلق ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا جائے اور لوگوں کو گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کی دو دلیلیں قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے۔ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی قربانی پھر جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب جانور ذبح ہو گیا تو ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی، وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گراتے یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی۔ Şükürle kalmalısın desin hep kalp atışın. Günahla esti yerler, daha gençsin derler. Bu hayat basamakları, çürük merdivenler. کر لیا کریں بھائی، مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے، تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا وہ بہرحال پہلے ضروری ہے، جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے، تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، پان ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ذبح کرتے ہوئے، سب نہیں کرتے، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اگر جان بوجھ کر کسی نے تکبیر چھوڑ دی ہے تو بھی جانور مردار ہو جائے گا، تو اس لیے قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جو لوگ جانور کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو چاہیے زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری پھیرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ غفلت نہ کرے اس بارے میں۔ ہاں، اگر بھولے سے رہ گیا، اس بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جان کر تکبیرات چھوڑ دینا یہ بالکل اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے چھری چل نہیں رہی ہوتی تو دوسرا بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، یار ہم دونوں مل کے چھری چلا دیتے ہیں، تو دو آدمیوں نے اگر چھری چلائی ہے تو پھر دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، دونوں میں سے ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا خیال کیا کریں، اور ویسے بھی جانور کو خود ذبح کیا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والا جو جس کی قربانی ہے نا وہ خود ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک کوتاہی جو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، قصائی جانور ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کٹنے کے بعد حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے،
صرف 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دینا ہے. اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں. اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے. تو یہ 4 فائدے ہیں جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو. اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا, جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا, اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشن کی بات پر اعتماد کر لیں. ڈھیریاں بنا کر ساتوں میں کلیجی ملا دیں تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا.